کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے سر مبارک کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آخر کیا ہوا کہ جب ان کے سر کو یزید کے محل میں لے جایا گیا تھا، یزید نے ان کے سر کے ساتھ کیا کیا تھا، اور حضرت امام حسین یا ان کے تمام ساتھیوں کے سروں کو کہاں کہاں پر لٹکایا گیا تھا، اور کیا سچ میں حضرت امام حسین کے سر نے کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کی تھی؟ اور آج کے دور میں آخر حضرت امام حسین کا وہ کٹا ہوا سر کہاں پر موجود ہے؟ یہی وہ سارے سوال ہیں کہ جن کے جواب آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کی شہادت اور اس کے بعد ان کے جسموں سے ان کے سروں کو الگ کرنا، یہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس کو قیامت تک نہیں بلایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے سروں کے ساتھ اور اسپیشلی حضرت امام حسین کے سر کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس کو لے کر بھی ہم کو اتہاسک کتابوں میں بہت ساری الگ الگ طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک مشہور روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ 10 محرم کے دن ہی عمر ابن سعد نے حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو خولی بن یزید کے حوالے کیا تھا، اور اس کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ اس کو حفاظت کے ساتھ کوفہ کے گورنر ابن زیاد تک پہنچائے، تاکہ پھر بعد میں ابن زیاد بھی اس سر کو آگے یزید تک پہنچا سکے۔ خولی بن یزید کا گھر کوفہ سے کچھ دوری پر موجود تھا، اور اب رات بھی ہو چکی تھی، تو وہ اس سر مبارک کو اس ارادے کے ساتھ اپنے گھر پر ہی لے کر آ گیا کہ اس کو اگلے دن صبح میں ابن زیاد تک پہنچا دوں گا۔ یہ 11ویں کی رات تھی۔ وہ جب گھر پر آیا تو اس نے اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو اس سر کو تنور کے اندر چھپانے کی ذمہ داری دی۔ اس بیوی کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ یہ انصاریہ تھی، مطلب اس کا تعلق مدینے سے تھا، اسی لیے اس کو اہل بیت سے محبت بھی کافی تھی۔ اس بیوی نے رات کے آخری حصے میں اس تنور کے اوپر ایک نور یعنی کہ روشنی دیکھی کہ جو اس تنور سے نکل کر ڈائریکٹ آسمان کی طرف جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بیوی بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئی اور فوراً روتی ہوئی خولی کے پاس آئی، اور اس نے کہا کہ تجھ پر خدا کی لعنت ہو کہ تو نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین کو شہید کر دیا ہے، اور ان کے سر کو بھی تنور کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی جو ایک دوسری بیوی تھی جس کا نام اتہاسکاروں نے انوار لکھا ہے، اس نے تو خولی سے کہا کہ اب تم ہرگز مجھے اپنے بستر پر نہیں پاؤ گے۔ وہ اسی لیے اس سے الگ ہو گئی، اور تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر اس کی وہ بیوی کہاں چلی گئی تھی۔ حالانکہ دوستو، یہاں پر یہ بات بتا دینا بھی ضروری ہے کہ اتہاس کی کچھ کتابوں میں یہی واقعہ کچھ فرق کے ساتھ بھی ملتا ہے، مطلب لکھا تو ان میں بھی یہی ہے کہ رات کا اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے خولی بن یزید یہ سر ابن زیاد تک پہنچانے کی بجائے اپنے گھر پر لے آیا تھا اور اس کو چھپانے کا حکم دیا تھا۔ لیکن ان کتابوں میں اس واقعے میں فرق یہ ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ تنور سے نکلنے والی روشنی بھی خولی بن یزید کی دوسری بیوی نے نہیں بلکہ انوار نے ہی دیکھی تھی، جس کے بعد وہ غصے سے اس سے الگ ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ عورت کہاں چلی گئی تھی، تاریخی کتابوں میں اس کا کہیں پر کوئی بھی ذکر نہیں ملتا ہے۔ بہرحال اگلے دن صبح میں خولی بن یزید کی طرف سے وہ سر ابن زیاد کے محل میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ابن زیاد نے تو جو کرنا تھا وہ کیا ہی، مگر جیسا کہ پھر ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد وہی ہوا کہ حضرت امام حسین کے سر کو ملک شام یعنی کہ یزید کی طرف بھجوا دیا گیا۔ صرف سر حسین کو ہی نہیں بلکہ کربلا سے قیدی بنائے گئے اہل بیت کے باقی تمام لوگوں کو بھی ایک قیدی کی طرح زنجیریں ڈال کر سیریا کی طرف روانہ کیا گیا۔ ظاہر ہے ان قیدیوں میں زیادہ تر اہل بیت کی پاک عورتیں ہی موجود تھیں۔ یزید اور اس کی فوج نے نبی علیہ السلام کی اولادوں کو صرف اسی طریقے سے ہی بے عزت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ بہت سارے ہسٹوریکل ایویڈنسز سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو بہت سارے شہدائے کربلا کے پاک سروں کی بے حرمتی کی تھی، اور اسپیشلی حضرت امام حسین کے سر کی بھی کی تھی۔ حضرت امام حسین کے سر کے بارے میں تو بہت سارے اتہاسکاروں نے یہ لکھا ہے کہ یزید نے شراب کی حالت میں مدہوش ہو کر حضرت امام حسین کے سر پر اور اسپیشلی ان کے ہونٹوں اور ان کے دانتوں پر چھڑی ماری تھی۔ دوستو، نیزے پر حضرت امام حسین کے سر مبارک کے قرآن کی تلاوت کرنے کا واقعہ بھی عام لوگوں میں کافی مشہور ہے۔ شیعہ لوگوں میں تو اس کی بے شمار روایتیں ہیں ہی، اہل سنت میں بھی زیادہ تو نہیں مگر کچھ روایتیں ضرور ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر منہال
بن عمر سے روایت ہے، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے حسین بن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا۔ میں اس وقت دمشق شہر میں تھا اور وہ سر قرآن کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تب اس سر اقدس نے خود ہی کلیئرلی یہ کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب واقعہ میرے قتل کا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھائے جانے کا ہے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب یزید نے شہدائے کربلا کے سروں کو اپنے محل میں دیکھنے کی خواہش کو بھرپور طریقے سے پورا کر لیا تھا تو پھر اس نے ان تمام سروں کو 3 جگہ پر ترتیب سے نصب کرنے کا حکم دیا تھا، اور ان 3 جگہوں میں سے پہلی جگہ تو یزید کے محل کے دروازے تھے، جبکہ دوسرے دمشق شہر کے دروازے تھے، اور تیسری جگہ تھی جامع مسجد کا دروازہ۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اگلے 3 دن تک حضرت امام حسین کا سر مبارک یزید کے محل کے دروازے پر نصب کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو دمشق شہر کے دروازے پر نصب کر دیا گیا تھا، جبکہ بعد میں جامع مسجد کے دروازے پر بھی نصب کیا گیا تھا۔ اور اسی طریقے سے باقی شہدائے کربلا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے سر مبارک بھی باری باری تینوں جگہ پر نصب کیے گئے تھے، اور یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا تھا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ہمارے خلاف اٹھنے والے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے، یا پھر تمام عام لوگوں کے سامنے اہل بیت اور ان سے جڑے ہوئے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ بے عزتی اور بے حرمتی کی جا سکے۔ اب دوستو، آخر میں معاملہ جہاں تک اس بات کا ہے کہ آخر ان تمام سروں کا ہوا کیا، اور خاص طور سے حضرت امام حسین کا سر مبارک کہاں گیا، آج کہاں پر دفن ہے، تو اس کو لے کر بھی اتہاسکار الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے سر کو دمشق کی جامع مسجد کے اندر ہی دفنا دیا گیا تھا، تو کچھ نے یہ بھی لکھا کہ امام حسین کا سر تو مصر کی ریاست قاہرہ میں دفنایا گیا، جبکہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ امام حسین کے بچے ہوئے اکلوتے بیٹے امام زین العابدین کی جب اپنے شہر مدینہ کی طرف واپسی ہوئی تو تمام شہدائے کربلا کے سروں کو ان کے سپرد کر دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے راستے میں تمام شہدائے کربلا کے جسموں سے ان کے سروں کو ملا کر دفن کر دیا تھا۔ جبکہ اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے اور سب سے زیادہ مقبول بھی ہے، وہ یہ کہ حضرت امام زین العابدین کی مدینہ میں واپسی کے ساتھ ہی حضرت امام حسین کے سر کو بھی مدینہ کی طرف ہی روانہ کیا گیا تھا، اور بعد میں ان کے سر کو ان کی پیاری ماں یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے برابر میں ہی دفنا دیا گیا تھا۔ مسلم اسکالرز یا پھر باقی ہسٹورینز کی طرف سے سب سے زیادہ اوتھینٹک یعنی بھروسے کے لائق روایت یہی مانی جاتی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔